تو آج کل کے جو معاملات ہیں اور خاص کر جو جانوروں کی قربانی کا جو رجحان ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں، زیادہ تر اجتماعی قربانی کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ میں اپنے گلی میں یا اپنے محلے میں دیکھتا ہوں تو بڑے جانور زیادہ ہیں اور بکرے اور دمبے جو ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں۔ یہ اجتماعی قربانی اور انفرادی قربانی، اس میں آپ کیسے فرق بتائیں گے لوگوں کو اور مسلمانوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی قربانی اور انفرادی قربانی میں یوں شرعی طور پر تو کوئی فرق نہیں ہے کہ جو اجتماعی قربانی ہے اس میں بھی ہر شخص اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے طور پر انفرادی قربانی کرے تو وہ بھی ایک ہی قربانی کر رہا ہوتا ہے، بکرا یا کوئی اور جانور لیتا ہے۔ تو اجتماعی قربانی صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بڑا جانور ہے اور اس میں 7 حصے ہوتے ہیں اور 7 لوگ مشترک طور پر وہ قربانی کرتے ہیں، اور پھر بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت سی اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر لوگ سہولت کے لیے وہاں قربانی کرتے ہیں۔ تو رجحان کی بات آپ نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایک چیز میرا خیال ہے کہ چونکہ بکرے زیادہ جب مہنگے ہو جاتے ہیں تو لوگ پہلے کوشش کرتے ہیں، جا کر منڈی میں بکرا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ لے سکتے ہیں یا ان کے رینج میں آتا ہے تو پھر تو لے لیتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ فرق مجھے اس طرح نظر آتا ہے، شرم تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ اس میں ویسے بہتر یا زیادہ ثواب کس میں ہے؟ دیکھیں، جو قربانی کا تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی جائے، وہ اجتماعی قربانی ہو یا انفرادی قربانی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو جانور آپ لیتے ہیں آپ اس کو خود بھی اس کے پاس ٹھہریں۔ قربانی اگر آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تکبیر پڑھیں اور جانور پہ ہاتھ پھیریں، اس کو اللہ کے لیے قربان کریں، اور صرف نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کے رضا کے لیے ایسا ہو رہا ہو۔ تو اس میں خواہ وہ بڑے جانور کی قربانی ہے یا اجتماعی چھوٹی قربانی قربانی۔ میں کس مالک کا زیادہ حق ہے چھری پھیرنے کا؟ چھری تو کوئی ایک ہی پھیرے گا، لیکن باقی سارے اگر پاس کھڑے رہیں اور وہ اس جانور کو دیکھیں جو اللہ کے لیے پیش